ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلّہ کلمات اللہ احکم الحاکمین، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی ھذا القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کی پر رحمت اور پر سعادت گھڑیوں کا آغاز اللہ کے فضل سے ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا، بے بہا مہربانیوں والا اور لا تعداد و بے شمار کرم نوازی والا مہینہ ہے۔ رمضان ماہ غفران اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے۔ یہ نیکیوں کے لیے ایک شاندار سیزن ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ موسم بہار ہے ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہترین گھڑیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر رب کی جنت میں داخلے کی خواہش رکھتا ہے۔ رمضان المبارک بڑی قدر و منزلت والا، بڑی ہی عزت اور تکریم والا مہینہ ہے۔ اس کی قدر و منزلت، اس کی عزت اور اس کی تکریم کا دیکھیے کہ کیسا اللہ کے ہاں اللہ نے اسے ان تمام چیزوں سے نوازا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث ہے، فرمایا ان اول لیلۃ من شہر رمضان، اللہ اس ماہ رمضان سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ اس مہینے سے اتنا پیار کرتا ہے، اسے اللہ اتنی عزت اور تکریم دیتا ہے کہ جب اس ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے، اس کی پہلی رات مسلمان جب چاند دیکھ لیتے ہیں رمضان کا، تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ مہربانی کرتا ہے کہ فتحت ابواب السماء، اللہ آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ صرف آسمان کے ہی دروازے نہیں کھلتے ہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے بھی سارے آٹھوں دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کتنی عزت ہے اللہ کے ہاں اس ماہ مبارک کی، کتنی اللہ اس کی تکریم کرتے ہیں، کیسے خوبصورت طریقے سے اس ماہ کا اللہ استقبال کرتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اللہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔
اب ذرا دیکھیے اس حدیث کو ذرا سامنے رکھیے کہ جنت اور آسمان کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس مہینے میں جنت میں جانے کے لیے تو راستہ ہموار کرتے ہیں، لیکن جہنم میں جانے والوں کے لیے اللہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ انہیں اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اعمال جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں ان سے باز آ جاؤ، کیونکہ اس وقت میں نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور ان اعمال کی طرف اپنے آپ کو لے چلو جو جنت کی طرف جاتے ہیں، اور تمہیں ویلکم کرنے کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو انہیں پکڑو اور جکڑ لو، انہیں باندھ دو اور انہیں قید کر دو اس وقت تک جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا۔ یعنی پورے مواقع دیے جاتے ہیں، پوری سہولت دی جاتی ہے، اور تمام کے تمام انسان کے لیے وہ راستے ہموار کیے جاتے ہیں جو رب کی طرف اسے قریب کر دیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے لیے اعمال کرنا آسان کر دیں۔ دنیا میں انسان کے پاس ایک بڑا بہانہ ہوتا ہے کہ میں اچھا کام کرنا چاہتا ہوں لیکن شیطان مجھے کرنے نہیں دیتا ہے۔ اس بندے کے لیے پیارے آقا کا یہ پیارا فرمان ہے کہ دیکھو رمضان میں تو شیطان بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی ہے، فرمایا ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے اور یہ پہلی رمضان میں آتا ہے اور آ کر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے تیرے لیے موسم بہار آ گیا ہے، نیکیوں کا شاندار سیزن آ گیا ہے، سیل لگ گئی ہے تیرے رب کی طرف سے، تیرے ایک کو رب ضربیں دے کر کئی گنا بڑھا کر تجھے لٹانے والا ہے، ایک بہترین اور شاندار موسم تجھے مل گیا ہے کہ تو کثرت کے ساتھ اللہ کے ہاں نیکیاں کر سکے، اعمال صالح سر انجام دے لے۔ یا باغی الخیر اقبل، نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لے، اپنے اعمال میں کثرت نیکیوں کو داخل کر لے۔ اور وہی فرشتہ یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا باغی الشر اقصر، اے اللہ کے باغی، اے اللہ کے نافرمان، اے ساری زندگی میں پورے 11 مہینے میں سستی اور کالی کا شکار رہنے والے، اے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والے، اب تو تیرے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا، شیطان کو بھی جکڑ دیا گیا ہے، تیرے لیے سارے معاملات کو، نیکیاں کرنے والے معاملات کو اللہ نے آسان کر دیا ہے، اب تو کچھ شرم کر جا، اب تو رک جا، اب تو رب کی نافرمانی نہ کر۔ اس ماہ مبارک میں تمہیں کوئی تیرے پاس ہیلا نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی گمراہ کرتا ہے، تمہیں کوئی بہکاتا ہے، تمہیں کوئی ورغلاتا ہے، تم پہ کوئی اپنے تسلط کو قائم کر کے تمہیں رب کے راستے سے روکتا ہے۔ اے باغی الشر، تمہیں میں کہتا ہوں کہ رک جا، اب شر کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے، بڑا خوش بخت وہ بندہ ہے، بہت سعادتوں والا، اور بڑی ہی اللہ کی مہربانی ہے اس شخص کے اوپر کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو، اس کے بعد ہر سننے والے کو اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ ان پرسعادت پر رحمت گھڑیوں کے لیے، ان شاندار جو ساعتیں میری اور آپ کی زندگی میں اس وقت گزر رہی ہیں، ان گھڑیوں کو پانے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیجیے، اس کا شکر ادا کریں اور کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہیں کہ ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر اللہ نے یہ بہاریں عطا کی ہیں۔ کبھی غور کر کے دیکھیے، وہ لوگ بڑے پیارے، بڑے عزیز، بڑے ہمارے قریبی ہمیں نظر آئیں گے ہماری زندگی میں، جو پچھلے رمضان میں میرے اور آپ کے ساتھ تھے، لیکن آج وہ قبروں کی زینت بن چکے ہیں، آج منو مٹی کے نیچے وہ دفن ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پاس یہ ٹائم ہے، زندگی ہے، رب نے دی ہے مجھے اور آپ کو، ان کو یاد کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس رمضان میں کیا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا قدردان بڑی قدردانی کرنے والا ہے، اور بڑی قدردانی کر رہا ہے، اور وہ پورا مہینہ کرتا رہے گا انشاءاللہ العزیز، لیکن ہم نے اس کے ساتھ تعلق کو کیسے رکھنا ہے، کیسے گزارنا ہے، آج یہی جاننے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب وہ بندہ، خوش بخت وہ بندہ، سعادت مند وہ بندہ جسے اللہ یہ مہینہ عطا کرتا ہے۔
اور اس کی خوش نصیبی تب ہے، سعادت مندی تب ہے کہ وہ اس مہینے کو پا لینے کے بعد اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو رب کے قریب کر لیتا ہے۔ یہی مقصد روزہ بھی ہے جو اللہ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دعویٰ ایمان کرنے والو، رب تم سے بات کر رہا ہے، اور بات یہ ہے کہ اللہ نے تم پہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہ صرف تم پہ ہی فرض نہیں ہے، جو تم سے پہلی امتیں گزری ہیں ان پہ بھی یہ روزے فرض تھے۔ کیے اس لیے گئے ہیں کہ لعلکم تتقون، تمہارا اور تمہارے رب کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ یہ رمضان کا روزہ، رمضان کا مہینہ تمہارے لیے رب کے ساتھ تمہارے تعلقات میں جو دراڑیں ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے آیا۔ جو گیپ ہے اس گیپ کو پر کرنے کے لیے تمہیں یہ موسم بہار دیا گیا۔ اگر کوئی کر لیتا ہے، اس گیپ کو پر کر لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو فرمایا پیارے آقا نے یہ خوش نصیب ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انہیں رمضان ملتا ہے، ایک بار نہیں بار بار ملتا ہے، اور وہ رمضان کو گزارتے ہیں، لیکن انہیں اس رمضان المبارک کے آنے اور نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں۔ جو ادائیں باقی 11 مہینے تھی وہی اعمال ان کے رمضان میں بھی جاری اور ساری ہیں۔ ظالم تھے تو ظالم ہی رہے، رب کے باغی تھے تو بغاوت میں ہی زندگی رمضان کی گزارتے، نافرمان تھے تو نافرمانی میں ہی یہ مہینہ بتا دیا، اصلاح نہیں کی، رب سے تعلق جوڑے نہیں ہیں۔ صلح کے لیے اعلان ہوئے اللہ کی طرف سے، لیکن انہوں نے صلح نہیں کی، سخت دل ہے، سنگ دل بن کے اس ماہ کو گزار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رب سے صلح نہ کر پایا، رب کو راضی نہ کر پایا، جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں گا ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے، صدق دل کے ساتھ میرے ساتھ صلح کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھا، میں تو ایسا قدردان ہوں، ایسی قدردانی کروں گا کہ تیری زندگی کے سارے برے اعمال کے اوپر، ساری سیئات اور ذنوب کے اوپر معافی کا قلم پھیر دوں۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا ہے، معافی نہیں مانگی ہے، صلح نہیں کی ہے، رب کے قریب ہونے کے لیے وہ اعمال نہیں کیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا ناک خاک آلود ہو، ایسا شخص دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو، ایسے شخص کو اللہ تباہ کر دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ بندہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسے رمضان تو ملا لیکن رمضان میں رب سے صلح نہ کر پایا۔ دیکھنا ہے میں نے اور آپ نے، سمجھنا ہے میں نے اور آپ نے، کیونکہ یہ لمحات میرے اور آپ کے پاس ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے بڑے مختصر سے چند سے دن ہیں۔ بڑے بزرگ جو پہلے گزر چکے وہ ایک بات کہا کرتے تھے، اکثر وہ اپنے گھر میں وہ بچوں سے جب مخاطب ہوتے تھے رمضان میں تو ایک دن گزرنا تو وہ کہتے تھے پتر ایک ننگ یا 29 پیچھے رہ گئے۔ اسی طرح جو دن گزرتے جاتے وہ 7 دنوں کو گنا کرتے کہ اتنے باقی رہ گئے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ایام معدودات، یہ گننے والے دن ہیں، شمار کرنے والے دن ہیں، ابھی آئے ہیں اور بڑی جلدی سے تمہاری زندگی سے نکل جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، رمضان المبارک کا ایک روزہ، ایمان کے ساتھ رکھا گیا ایک روزہ، احتساب کرتے ہوئے گزارا گیا رمضان کا ایک دن، جہاں آپ کی میری زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، وہیں یہ اتنا بڑا سعادت کا عمل ہے، اتنا بڑا بہترین عمل ہے، اتنا بڑا افضل ترین کام ہے کہ اگر انسان باقی کے 11 مہینوں میں ہر روز روزہ رکھے، بات کو ذرا توجہ سے سماعت کیجئے کہ سارا باقی کے 11 مہینوں میں باقی کا سارا سال ہر روز روزہ رکھے اور رمضان المبارک کا صرف ایک روزہ ایمان کی حالت میں خود کا احتساب کرتے ہوئے دن پورا کر دے، یقین مانیے ایمان ہے۔ دینی تعلیمات کے مطابق احادیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 11 مہینے کے سارے روزے مل کر بھی اس ایک روزے کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
یہ اتنی سعادتوں والا، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس کا رکھا گیا روزہ، اس کی اتنی قدردانی ہے اللہ کے ہاں۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث جو پیارے آقا نے فرمائی ہے، میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا رب یہ بات مجھے کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسانیت کو، مسلمانوں کو یہ میرا پیغام دیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ جو رمضان کا روزہ ہے، یہ میرے بندے کو بتاؤ کہ تیری اس بھوک اور پیاس کی رب کتنی قدر کرتا ہے، تیرا یہ بھوکا اور پیاسا رہنا رب کو کتنا پسند ہے۔ وہ بڑا قدردان، کیسی قدردانی کرتا ہے تیرے اس عمل کی کہ روزہ تو نے رکھا ہے میرے لیے۔ اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور واقعی اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت کی بات ہے۔ انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو اسے کوئی نہ کوئی تو دیکھ لیتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ظاہری ہیبت ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کو نظر آ جاتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نظر آ جاتا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو نظر آ جاتا ہے، کوئی نہ دیکھے تو جسے دی جا رہی ہے کم از کم اسے علم ہو جاتا ہے۔ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو علم ہو جاتا ہے فلاں صاحب عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ حج کے لیے جاتے ہیں تو یقیناً اس کا بھی علم بہت سارے لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص اس سال حج کے لیے گیا ہوا ہے۔ غرض کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان تمام کی ظاہری کوئی نہ کوئی معاملہ، کوئی نہ کوئی پہچان ہے۔ روزہ ایک فرض اور بڑی عبادت ہے، لیکن کوئی بندہ یہ گیس نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ جو اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں کہ کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے، کون ہے جو جس نے روزہ نہیں رکھا۔ دنیا میں ایسا کوئی پیمانہ ہے نہیں ہے، ایسا آلہ کوئی ایجاد نہیں ہوا ہے کہ جو بظاہر دیکھ کے یہ بتا سکے کہ اس شخص کا روزہ ہے یا نہیں۔ یہی بات پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں الصوم فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے۔ مطلب حلال چیزیں گھر میں ہیں، پانی ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، اگر انسان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ بد دیانتی کرتا ہے، اس کو میں وہاں سے پی لیتا ہے تو کسی بندے کو پتہ نہیں چلے گا اس نے پانی پیا کہ نہیں۔ کھانے کی کوئی چیز پڑی ہے تو کسی کو نہیں علم ہے کس نے کھائی ہے یا نہیں، لیکن کس کو علم ہے؟ وہ جو کہتا ہے کہ میں علیم بذات الصدور، وہ جو وہاں پہ بھی ہے جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ جو علیم خبیر ہے، جو ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر کام سے باخبر ہے، وہی کہتا ہے کہ میرے بندے تو نے یہ جو کام کیا ہے، روزہ رکھا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، سب میسر تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی تمہیں واچ کرنے والا نہیں تھا، لیکن تو نے کیا کیا؟ میرے خوف سے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے حصول کے لیے، میرا حکم سمجھتے ہوئے، اپنے نبی کی سنت مانتے ہوئے تم نے اس عمل کو پورا کیا ہے۔ اے پیارے آقا ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ جب قیامت کے دن بندہ میرے پاس آئے گا تو اس عمل کا اجر و ثواب میں خود اپنے ہاتھوں سے بندے کو دوں گا، فرشتوں کو میں نے لکھنے سے بھی منع کر دیا۔ ہر نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، کرامن کاتبین سے کہا گیا ہے اس کے اتنے نمبر ہیں، اس کو اتنے نمبر لگا دو، اس نے سبحان اللہ کہا ہے، اس نے الحمدللہ کہا ہے، اس نے اللہ اکبر کہا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے زکوٰۃ دی ہے، اس نے حج کیا، عمرہ کیا ہے، جتنے بھی غرض نیک اعمال ہیں سب کا اللہ نے اجر فرشتوں کو بتا دیا اتنا لکھنا ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو کہا تم نے کچھ نہیں لکھنا ہے، بس یہ لکھ دو کہ میرے بندے نے ایمان اور احتساب کے ساتھ پورا کیا ہے۔ یہ اجر و ثواب کی جب باری آئے گی، معاوضے کی اور مزدوری کی باری آئے گی، جب اجرت دینے کی اور وظیفہ دینے کی باری آئے گی تو میں تمہارے ہاتھوں سے نہیں بلکہ قیامت کے دن میں رب خود روزے کا اجر و ثواب بندے کو خود عطا فرماؤں۔ تو اتنا بڑا قدردانی اس انداز سے کرتا ہے اس شخص کی جو رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنے دن کو پورا کرتا ہے۔ بڑا آسان ہے اور بڑا اللہ کا فضل ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اسلام کے اندر ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اسے فائدہ ہے۔ غیر مسلم ساری زندگی بھی روزہ رکھے، اسلام قبول نہیں کرتا ہے، جتنے مرضی روزے رکھے، اس سے فائدہ نہیں ملنے والا۔ بھوک اور پیاس تو مل سکتی ہے لیکن فائدہ نہیں ہے، اجر نہیں ہے، رب کی رضا نہیں ہے۔ تو پہلا ایمان اس کے ساتھ لازم ہے، دوسرا احتساب لازم ہے۔ اس میں ہم کمی کر جاتے ہیں، اس میں ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑا عمل اتنا بڑا عمل ہے
اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں اس عمل کی اتنی قدر کرتا ہوں کہ میں خود اس کا انعام دوں گا۔ اس عمل کے بدلے دنیا میں گناہوں کی بشارتیں ہیں، رب کی جنت کی بشارتیں ہیں، جہنم سے آزادی کی بشارتیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص احتساب نہیں کرتا، روزہ بھی رکھتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا اس کی بھوک اور پیاس سے کچھ فائدہ نہیں۔ صرف ایک بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور ساتھ جھوٹ بولتا ہے، الفاظ کے اوپر غور کیجئے، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، حالت روزہ میں ہے اور جھوٹ بولتا ہے، جان بوجھ کے کسی مسلمان کے ساتھ غلط بیانی کرتا ہے، وہ خرید و فروخت میں ہو، وہ تعلقات میں ہو، یا عام گفت و شنید میں ہو، توجہ سے سنیے، فرمایا اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اس سے قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اب بھوک بھی ہو، پیاس بھی برداشت کی جائے، خواہشات کے اوپر کنٹرول بھی کیا جائے، لیکن جھوٹ نہ چھوڑا جائے، تو فتویٰ کسی مولوی صاحب کا نہیں، رسول اللہ کا بتا رہا ہوں کہ روزہ اسے کچھ فائدہ نہیں۔ اس شخص کے بارے میں کیا کہیے جو روزہ رکھ رہا ہے اور ساتھ میں غیبت اور چغلی بھی کر رہا ہے، روزہ رکھا ہے لیکن الزام تراشی اور بہتان بازی بھی جاری اور ساری ہے، روزہ رکھا ہے اور ان جھوٹے سیاستدانوں کے لیے ان کی جھوٹی خبروں کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہا ہے، روزہ رکھ لیا ہے اور روزہ بھی رمضان المبارک کا ہے، پتہ ہے ان سے مجھے ملنا کچھ نہیں ہے، 75 سالوں سے اس ملک کو دیا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی دل آزاری بھی کر رہا ہے اور ثواب کی امید بھی لگائے بیٹھا۔ کیسا بدبخت بندہ ہے یہ، کیسا بد نصیب بندہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زمانے کا پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے یہ، ایک ایسا مزدور ہے کہ دن بھر مزدوری کرتا ہے اور شام کو اپنی اسی مزدوری کے اوپر مٹی اور ریت ڈال کے اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی بنائی ہوئی عمارت کو جسے سارا دن اس نے تعمیر کرنے کے لیے صرف کیا، اب شام کا وقت ہے، محافظے کا، اجرت کا وقت ہے، اور یہ اسی بلڈنگ کو، جس دیوار کو، جس بلڈنگ کو بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے گرا دیتا ہے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ رمضان المبارک بڑا قیمتی مہینہ ہے، بڑی سعادت والا مہینہ ہے، یقین مانی اللہ کی رحمتوں کی برکھا نازل ہوتی ہے اس مہینے میں، اور ہر اس شخص کے اوپر ہوتی ہے جو اپنا احتساب کر کے اس ماہ کو گزارتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے جو کرنا ہے کام، جو اہم ترین کام ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، پھر قدردان، سب سے بڑا قدردان میرے اور آپ کے اعمال کی قدردانی کرے گا، یقیناً کرے گا، اللہ کے فضل سے ہوگی اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس ماہ کو گزاریں گے۔ نہ بولیے، کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ گفتگو کرنے کی، بلکہ میں تو آپ کو یہاں تک بتا دیتا ہوں، پوری کائنات کے بہترین طبیب، شاندار خطیب، میرے اور آپ کے ماں باپ قربان ہوں، فدا ہوں ان پہ، وہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ تم نہیں کرتے ہو، کوئی تم سے کرتا ہے، لڑائی جھگڑا تم نہیں کرتے ہو، کوئی تم سے الجھنا چاہتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تم نے روزہ رکھا ہے، اب تم تو کنٹرول کر رہے ہو، تم تو بچ رہے ہو، اس بچتے بچاتے ماحول میں کوئی تم سے الجھنا چاہتا ہے، کوئی تم سے لڑنا چاہتا ہے، کوئی تمہارے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، فرمایا تم نے بدلے میں اس کے ساتھ وہ نہیں کرنا، بلکہ بڑے آرام سے کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرنے والا ہوں کیونکہ میں نے اس وقت روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ کوئی آپ سے الجھے تو اس سے الجھنے کے لیے بھی منع کیا جا رہا ہے، وہ دین جو کہتا ہے کہ جو جتنی زیادتی کرتا ہے بدلہ اتنا لے سکتے ہو، جو تمہارے ساتھ جیسا عمل کرتا ہے ویسا تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ حکم ہے، کسی نے تھپڑ مارا ہے، معافی کا دل نہیں کرتا، برابری میں تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حالت روزہ میں ہو، حکم مصطفیٰ یہ ہے کہ بدلے میں تھپڑ نہیں مارنا بلکہ درگزر سے کام لو، اللہ تیری اس درگزری کے اوپر تم سے درگزر کرے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آئیے ذرا خود سے پوچھتے ہیں، ماہ مبارک تو شروع ہو چکا، رمضان کی پر رحمت سعادتیں اور سعادتیں تو ہماری زندگی میں آ چکی ہے الحمدللہ۔ اس وقت میرا بھی آپ کا بھی یہ دوسرا روزہ، اللہ کے فضل سے اللہ پورے مہینے میں صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے جذبات میں ایسی نرمی موجود ہے؟
کیا ہم نے سوچ لیا کہ رمضان آ گیا ہے، اب معافی کی اللہ کی طرف سے ہے کہ پورے معاشرے کو اللہ معافی کا اعلان کر رہے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، ہم بھی اس کی طرف جا رہے ہیں؟ یقیناً اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، ان دنیا والوں مسلمانوں کو بتا دیجئے، جو بندہ اپنے غصے کے وقت اسے کنٹرول کر لیتا ہے، لوگوں کی غلطیوں کے اوپر انہیں معاف کرنا سیکھ لیتا ہے، یہ ایسا خوش نصیب بندہ ہے۔ میں رب قرآن میں اسے بشارت دیتا ہوں کہ ایسے احسان کرنے والے سے میں رب آسمانوں پہ بیٹھ کے محبت کرتا ہوں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے جو انسانیت کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ رمضان کا مطلب ہی یہ ہے، اس بھوک اور پیاس کا مقصد بھی یہی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، رب نے روزے تم پہ فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ جس دل میں رب کا خوف ہوتا ہے وہ دل نرم ہو جاتا ہے، اس میں نرمی جگہ بنا لیتی ہے۔ یاد رکھیے، وہ معاف کرنا سیکھ جاتا ہے۔ جس دل میں رب کا خوف آ جاتا ہے وہ اپنی زندگی کو لوگوں کے ساتھ الجھنے میں صرف نہیں کرتا ہے، اس میں ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ معافی کے لیے، وہ درگزری کے لیے اپنے آپ کو آگے آگے کر کے پیش کرتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ میرا تعلق اس کے ساتھ ہے جو کہتا ہے وَقَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اے میرے بندے، تو آج کسی کی تکلیف کسی کی طرف سے پہنچے گئے دکھ کو بھول کر دیکھ، یہ بھول بھی جاتا ہے۔ جب بندہ بدلہ بھی لے لے پھر بھی ایک وقت آتا ہے بڑے سے بڑے زخموں کے اوپر بھی مرہم لگ جاتی ہے، لیکن جب بندہ یہ کہے کہ تیری زیادتی پہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، رب کے سپرد کرتا ہوں، تو اللہ بڑی شاندار تسلی دیتا ہے ایسے بندے کو۔ کہا وَقَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تو بھول جائے گا، تیرے زخم پہ تو مرہم لگ جائے گی، لیکن جو معاملہ رب کے سپرد کرے گا اللہ اسے بھولے گا نہیں، بدلہ لے کر چھوڑے گا۔ تو کیا ہی شاندار معاملہ ہو کہ انسان زیادتی کے اوپر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، کسی کی زیادتی اس نوعیت کی ہوتی ہے، چاہتے بھی بندہ معاف نہیں کر سکتا ہے، تو پھر بدلہ لینے کی بجائے بہترین مہینہ، شاندار مہینہ کہہ دیجیے اسی سے جس کی رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ تو ہی اس سے بدلہ لے، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، یقیناً اس کے لیے خسارہ بڑھ جائے گا، اس کے لیے نقصان بڑھ جائے گا۔ اس بات میں رب کو آپ اپنی حفاظت کے لیے پیش کریں گے، اللہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا۔ اہم ترین کام بتایا میں نے آپ سے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد ہر سننے والے کو عمل کی توفیق عطا کر۔ ماہ مبارک ہے، اپنے تعلقات میں نرمی لائیے، اپنے انداز گفتار میں نرمی لائیے۔ اگر کہیں کسی رشتہ دار کی کسی بات کے اوپر مسئلہ ہے، پریشانی ہے، ناراضگی چل رہی ہے، ذہن نشین کر لیجئے، پیارے آقا کی پیاری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ ناراض ہیں، دل میں ناراضگی لیے بیٹھے ہیں، رمضان شروع ہوا، دوسرا روزہ جمعۃ المبارک، پہلا جمعہ، سعادتوں والے مہینے کا سعادت مند دن آپ گزار رہے ہیں، لیکن رشتہ دار کے ساتھ ناراض ہیں، وجہ بھی آپ ہیں، آپ کی وجہ سے یہ ناراضگی بڑھی ہے، یا وجہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ نے یہ دن گزار دیا، آپ یہ مہینہ گزار دیتے ہیں۔ یہاں تو پاکستان کی بات ہے، سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں، آپ رمضان المبارک کو بیت اللہ میں گزاری، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ کے نصیب میں ایسی بہاریں لائے کہ ہمارا یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا بیت اللہ میں گزرے، اور زندگی میں بار بار وہ آئیں، وہ وقت آئے، وہ لمحے آئیں کہ ہم مسجد نبوی میں جا کر اعتکاف کریں، وہاں پہ رمضان کو گزاریں۔ لیکن اگر رشتہ دار کے ساتھ زیادتی ہے، کسی بھائی اور بہن کے ساتھ زیادتی ہے، رمضان کا مہینہ بیت اللہ میں بھی گزاریے، نامہ مال میں ایک بھی نیکی نہیں آنے والی۔ بڑے اجر سے، بڑے ثواب سے، بڑی محنت اور مشقت کے باوجود آپ محروم رہ جائیں گے، آپ کے پاس نہیں ہوگا وہ ثواب، نہیں ملے گا وہ اجر جو اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو رمضان کی شکل میں بتایا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اسے یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا۔ اگر اس کا رمضان، اگر اس کا روزہ اس طرح سے گزرتا ہے کہ کسی اپنے خونی رشتے کے ساتھ قطع تعلق کیے بیٹھا ہے، کسی خونی رشتہ دار کے ساتھ زیادتی کیے بیٹھا ہے، بہت سارے ایسے ہیں، بڑے یقین مانیے نمازی ہوتے ہیں، بڑے تہجد گزار ہوتے ہیں، شب زندہ دار ہوتے ہیں،
رمضان کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن بہنوں کے حق کو مار کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہتے ابا جی کہہ گئے ہن جاندے ویلے کہ سارا کچھ پترا تیرا ہی ہے، پہلے نو دین دی لوڑ کو نہیں، میں انہوں دے بیاہ تے بڑا کچھ خرچ کر چھڑیا ہے۔ یہ یقین مانیے اگر اس طرح سے ہے زندگی، کسی بہن کی وہ وراثت جو باپ کی طرف سے ملی تھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ رمضان کو جہاں چاہیں جیسے چاہیں بہترین طریقے سے جو آپ نے سوچ رکھا ہے گزاریے۔ جب تک بہن کو بہن کا حق نہیں دیں گے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، آپ کو اجر نہیں ملنے والا ہے۔ وہ کیسی بے وقوفی کی بات کر گئے وہ بزرگ جو ابا جی یہ بات کہہ گئے ہیں کہ میں نے اس کی شادی میں بڑا خرچہ کیا ہے۔ ابا جی کو کوئی پوچھتا کہ بیٹے کی شادی کون سا آپ نے بڑی سادگی سے کی ہے، خرچہ تو یہاں پہ بھی بڑا ہوا تھا، پھر ساری وراثت اسی کے حصے میں کیوں آئی ہے؟ یہ بڑی تلخ حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ سعادت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ کہا جاتا ہے، بات بھی سچی ہے کہ اس میں مغفرت ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، لیکن میں تصویر کا دوسرا رخ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رب کی رضا ملتی ہے، اس کی خوشنودی حصے میں آتی ہے، جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس بندے کے لیے جو اپنے معاملات میں درست ہوتا ہے، جو حقوق اللہ کے ساتھ رمضان کے مہینے میں دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، احتساب کے ساتھ گزارتا ہے۔ احتساب یہ ہے کہ جہاں رب کے حق میں ڈنڈی نہ ماری جائے وہاں رب کے بندوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ کی جائے۔ یہ صحیح معنوں میں احتساب کا مطلب ہے، یہ صحیح تعریف ہے احتساب کی کہ آپ رب کے معاملے میں رب کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہوئے رب کے بندوں کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں اس سے بھی باز آ جائیں، پھر آپ کا یہ مہینہ آپ کو فائدہ دے گا، پھر آپ کا یہ روزہ آپ کے لیے مغفرت کا باعث بنے گا، پھر سب سے بڑا قدردان آپ کس بڑے عمل کی قدردانی کرے گا۔ اگر آپ روزہ رکھے ہوئے بھوکے اور پیاسے تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ ملاوٹ بھی کرتے جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھاتے جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اصلی نقلی دونوں مکس کر کے بھی بیچتے جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اعلیٰ اور ادنیٰ کو ملاوٹ کر کے بیچ کر مال بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی کرتے جا رہے ہیں، جس کا حق آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اسے نہیں دیتے ہیں۔ یقین مانی آپ تو اکیلے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ سینکڑوں لوگوں کو بھی ساتھ رکھوانا شروع کر دیجئے، آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، کوئی اجر ثواب نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ کہتے ہیں کہ میری مرضی ہے میں چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ بندہ جب تک اس بندے کے معافی نہیں مانگتا ہے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جب تک اس کا ازالہ نہیں کرتا ہے، میں رب سے جتنی مرضی معافی مانگے میں اس وقت تک اس بندے کو معافی نہیں کرتا۔ اہم ترین مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے، شاندار مہینہ ہے، خوش نصیب میں اور آپ کہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ مہینہ داخل ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے اس مہینے میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والا یا جو گزر چکے 11 ماہ ان میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اسی پہ قائم رہنے والا اپنی زندگی میں بہت بڑی محرومیوں کو لے کر اس ماہ کو گزار دے گا۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اعمال میں یہ کوشش شامل کر لیں کہ میں نے اور آپ نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ جو کیا ہے اللہ اسے معاف کر، درست کرنے کے لیے انشاءاللہ قدم بڑھائیں گے۔ آج جمعے کے بعد رمضان کا اہم ترین پیغام جو اللہ اور اس کے رسول کا دیا گیا پیغام ہے، رب کا واسطہ دے کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے، مار دیجئے اپنی انا کو، مٹا دیجئے اپنی خودی کو، کہہ دیجئے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ جس کے ساتھ بھی تعلق میں بگاڑ ہے وہ رشتہ دار آپ سے چھوٹا ہے، آپ سے بڑا ہے، خونی تعلق ہے، آج جمعے کے بعد جائیے اسے قال کیجئے، یقین مانیے ابھی دن باقی ہے، لمبا ٹائم باقی ہے، آپ آج اس وقت صلح کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ماہ میرے اور آپ کے لیے ماہ غفران بن جائے گا، یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ مقصد جو میرا اور آپ کا ہے کہ رب کی رضا مل جائے یقیناً میرے اور آپ کے نصیب میں آ جائے گی۔ وہ مقصد جو میرا اور آپ کا ہے بھوکا اور پیاسا رہنے کا، رب کی جنت چاہتے ہیں، بن مانگے میرا اور آپ کا رب ہمیں وہ جنت عطا کر دے گا۔ وہ خواہش میری اور آپ کی
کہ رب کی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، آپ صلح کے لیے قدم بڑھائیے۔ جن کے ساتھ زیادتی کی ہے معافی مانگ کر دیکھیے، آسمان کا رب وہ بہترین قدردان ایسی شاندار قدردانی کرے گا کہ آپ کو اپنی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا رمضان کا مہینہ کتنا بہترین مہینہ ہے۔ یہ میں اسپیشلی کہنے والا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے، توجہ سے اس حدیث کو سنیں۔ اتنا قیمتی یہ مہینہ ہے، اتنی قیمتی یہ ساعتیں ہیں، اتنی بہترین یہ گھڑیاں ہیں کہ اگر انسان ساری زندگی ان گھڑیوں کی جو رمضان کی شکل میں دی جاتی ہے، بندہ ان گھڑیوں کے لیے ساری زندگی بھی خرچ کر دے تو یقین مانیے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ان گھڑیوں کی، ان ساعتوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ثلاث مستجاب دعوات، تین میری امت کے لوگ ایسے ہیں، تین گروہ ایسے ہیں کہ جو رب سے جو مانگتے ہیں اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان سعادت مند گروہوں میں شامل فرما دے۔ میں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، فرشت میں نبی تمہیں دیے دیتا ہوں کہ ثلاث مستجاب دعوات، میں نبی تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو لا یردہ، اللہ رد نہیں کرتا ہے، بلکہ کیا ہے، مستجابات، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نوید ہے، کتنی بڑی بشارت ہے کہ جو تین قسم کے لوگ اللہ سے جو مانگیں، جب مانگیں، لا یردہ، اللہ رد نہیں کرتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے، جو مانگتے ہیں اللہ دے دیتا ہے۔ گارنٹی اس زبان سے ہے جس کے بارے میں میرا اور آپ کا ایمان ہے، دنیا کائنات میں سب سے سچی جو ذات ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ مانگو، ان تین قسم کے لوگوں میں اگر تمہارا شمار ہوتا ہے تو اللہ تمہارے مانگنے کو رد نہیں کرے گا، عطا کر دے گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، بتایا دعوت المظلومی، وہ جس پہ ظلم کیا جاتا ہے، وہ جس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، وہ مظلوم بندہ، ظالم کے بارے میں اللہ سے جو شکایت کرتا ہے اللہ اس شکایت کو رد نہیں کرتا، فوری طور پہ قبول کر لی جاتی۔ اللہ مجھے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ظالموں میں سے نہیں، اللہ مظلوموں میں سے بنا دے۔ ظالم شخص اتنا بدبخت ہے، مظلوم اس کے بارے میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، وہ مظلوم رشتہ دار ہو یا دوست احباب میں سے کوئی ہو یا کوئی گلی محلے والا ہو جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنی کسی پاور اور طاقت کی وجہ سے یا اپنے کسی عہدے کی وجہ سے کسی کے ساتھ دو نمبری کر چکے ہو، زیادتی کر چکے ہو، تو یاد رکھیے پیارے آقا نے فرمایا ہے مظلوم جب رب کے ہاں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ دوسری فرشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد لولدہ، باپ جب بوڑھا وہ ضعیف اپنے ہاتھوں کو، سفید اپنی داڑھی اور سر کے سفید بالوں کو لے کر اللہ کے حضور اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بڑا سعادت مند وہ بیٹا، اللہ مجھے آپ کو ایسے بیٹوں میں شامل فرما لے۔ بڑا خوش نصیب وہ بیٹا جس کا باپ اس کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب سے دعائیں کرتا ہوا نظر آئے۔ بڑا یقین مانیے سعادت مند وہ بیٹا ہے کہ جس کے لیے باپ ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ یا باری تعالیٰ تو نے یہ جو مجھے بیٹا دیا ہے یہ بڑا نیک ہے، بڑا فرما بردار ہے، میں اس کے سلوک سے خوش ہوں، میں راضی ہوں، میں تیرے حضور اس کے لیے یہ التجا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں لٹاتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے، لیکن یقین مانیے معاملہ الٹا چل رہا ہے۔ اللہ میرے معاشرے کے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں تو والدین آتے ہیں ایسے ایسے قصے سناتے ہیں، ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں، اپنے بچوں کا ایسا ایسا بد سلوک کرنے والے اعمال ہمارے سامنے یقین مانیے ذکر کرتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسی بدبختی آ گئی میرے معاشرے میں، وہ جن سے محبت کرنے سے رب کی رحمتیں برستی تھی، وہ جن کے ساتھ خدمت کرنے سے رب راضی ہوتا تھا، وہ جن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے پیارے آقا نے کہا رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ان سے تعلق توڑ کے، ان سے منہ موڑ کے میرا نوجوان کامیابی کے لیے نکلا ہوا ہے۔
ان کے ساتھ زیادتی کر کے چاہ رہا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ یاد رکھیے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے، دنیا ساری اس سے راضی ہو جائے، دنیا ساری اسے ہیرو مان لے، دنیا ساری اس سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ رب کی نظروں میں محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے آقا کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رضا الوالد رضا اللہ لہ، من سخط الوالد سخط اللہ لہ۔ جس بندے نے رب کو راضی کر، جس بندے نے باپ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا، اور جس بندے سے باپ ناراض ہے، دنیا میں اس کا سلوک باپ کے ساتھ برا ہے، بہت کہتے ہیں ماں، بڑا تعریف ہے ماں کی، بڑی اہمیت ہے ماں کی، پیارے آقا نے بیان کی ہے، شک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے باپ کو ناراض کر لیا ساری دنیا بھی راضی کر لی، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرات دوسرا بندہ، خوش نصیب بندہ انسان کے لیے اس کا والد ہے، وہ اللہ کے حضور جب دعا کرتا ہے اولاد کے حق میں جو رب سے مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں جو تیسرا خوش نصیب بندہ ہے اس میں اللہ کے فضل سے اگر کوئی باپ نہیں بنا ہے یا کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، ماں نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے محروم ہو چکا، اسے تو یہ دعائیں نہیں ملنے والی ہیں، لیکن یہاں پہ پیارے آقا فرماتے ہیں تیسرا بندہ وہ ہے، فرمایا دعوت الصائمی، ایسا شخص جو روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے، میری مائیں بہنیں سن رہی اکثر وہ وقت ضائع کر دیتی ہے۔ فرمایا افطاری کا وقت قریب آتا ہے، ابھی افطاری میں کچھ وقت باقی ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھنے والے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے، وہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، لیکن یہ رب سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے التجائیں کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، روزے کی حالت میں اٹھے گئے ہاتھوں سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، وہ بڑا قدردان، ایسی شاندار قدردانی کرتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا روزے کی حالت میں افطاری کے قریب اللہ سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا ہے۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے، مائیں بہنیں افطاری میں لگی رہتی ہے، بڑا اچھا کام ہے خدمت کرنا، روزے دار کے لیے کھانا بنانا یقین مانیے بہت بڑا عمل ہے، اس کا بڑا اجر ثواب ہے، لیکن اپنا وقت نکالیے، سب کچھ تیار کر لیجیے، افطاری کا 10-15 منٹ پہلے مکمل فری ہو جائیے، دسترخوان بچھائیے، کھانا لگا لیجئے، ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، جو غم ہے، جو پریشانی ہے، جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، جو مصیبت زندگی میں آن پڑی ہے، جو بیماری ہے، کھلے دل رب کے ساتھ اظہار کیجئے، انشاءاللہ اللہ سب کا مداوع کر دے گا، اللہ تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ جب آپ دعائیں مانگیں تو اپنے اس ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ سے ضرور اس ملک کے حق میں بھی دعائیں مانگیں، اپنے مسلمانوں کو دنیا میں جہاں کہیں بس رہے ہیں ان کے لیے بھی ضرور دعائیں کیجیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو اس ماہ مبارک کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو زندہ رکھے، اسلام کی بہترین حالت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب میرا اور آپ کا آخری وقت آئے تو اللہ زبان سے کلمہ شہادت کو جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔